امریکہ اور انگلینڈ کا یہ دورہ جو تھا یہ صرف ایک مقصد کے لیے تھا جو خان صاحب نے کہا. وہ مقصد یہ تھا کہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کو کس انداز سے پامال کر دیا گیا، جمہوریت کا کس طرح سے ختم کر دیا گیا ہے، جوڈیشری کا کس طرح سے گلا گھونٹ دیا گیا ہے، جو قاتل ہیں وہ آزاد کر رہے ہیں اور باقی جو حق کی بات کرتے ہیں وہ جیلوں میں ہیں. صرف یہی مقصد تھا. لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں باہر اس لیے گیا ہوں کہ میں کسی ملک سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں، میں باہر کے ملکوں سے عمران خان کی راہی مانگ رہا ہوں. قطعاً نہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کے اندر اتنا دل ہے، اتنی جان ہے، اتنا خون ہے، اتنی طاقت ہے کہ ہم خود اکیلے عمران خان کو رہا کریں گے. کوئی کسی دوسرے کے غلام ہم نہیں ہیں. ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے. ہم باہر کبھی بھی نہیں مانگیں گے. اگر ہم باہر آ کر کوئی بات کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ تم اپنا ہاتھ ان غیر جمہوری قوتوں کے پیچھے سے ہٹاؤ. ہم اگر بات کہیں گے باہر آ کر تو یہ کہیں گے to stop interfering in Pakistan. Not the fact that we want anybody to do anything for Pakistan. مگر ایک دوسری بات ہے جس کے لیے میں باہر نکلا، وہ یہ کہ ڈائسپورا، آپ لوگ میرے پاکستان کی جان ہے، پوچھو کس طرح سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بڑا ایک کلیم کرتے ہیں اور اچھا کلیم کرتے ہیں کہ $36 بلین اور $40 بلین سالانہ بھیجتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ میرا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے آپ پر بھروسہ کیا ہے. کس بات پر؟ اس لیے نہیں کہ آپ ریمیٹنس بھیجیں گے، اس لیے کہ آپ پاکستان کی تعمیر نو کے اندر سب سے بڑا حصہ بنیں گے. کیونکہ آپ باہر آئے، آپ نے یہاں سیکھا، آپ نے نالج حاصل کی. بیٹھ جائیں، پیچھے سے ذرا سا ہٹ جائیں تو میں ذرا سا کنسنٹریشن سے بات کر سکوں. ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہے نا، سب کی تصویریں کھینچیں گی، میں کھینچواؤں گا، ٹھیک ہے نا. ہاں، مگر وہ ڈسٹربنس ابھی ہوتا ہے، وہ ڈسٹربنس نہ ہو تاکہ آپ سے دل کی بات ہو. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو ڈائسپورا ہے اس کا امریکہ کے اندر بھی میں نے مسلسل یہ ذکر کیا اور درخواست کی لوگوں سے کہ یو ہیو ٹو ریبلڈ. یار یہ آسان کام ہے کہ جب عمران خان 2018 میں آیا حالات اس سے زیادہ خراب ہیں. جو پولیس ہے اس سے زیادہ بدماش بن گئی ہے. جو پولیس جس گھر میں جاتی ہے لوٹ مار کرتی ہے، موجودہ گورنمنٹ نے اس کو اجازت دی کہ ہزاروں گھروں کے اندر جاؤ، توڑ پھوڑ کرو، چیزیں لوٹو. یہ ان کا سکل سیٹ بن گیا ہے. تو پولیس بھی خراب ہو گئی، جوڈیشری تباہ ہو گئی. یہ وہی جوڈیشری ہے جو کبھی الیکشن کے اندر بھی گڑبڑ کیا ہی کرتی تھی نا، اب تو بالکل ہی ختم ہو گئی. جوڈیشری تباہ ہو گئی، معیشت تباہ ہو گئی. تو عمران خان کا کام تو اور بڑھ گیا، اور مشکل بن گئی ہے. پاکستان کی تعمیر نو اتنی آسان نہیں ہے. یہ تو آسان قدم ہے، میں واقعی آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آسان قدم ہے. انشاءاللہ عمران خان کو ہم راحت کریں گے. مشکل قدم ہے کہ پاکستان کو تعمیر کیسے کریں گے. مگر یہاں جیسے ہی آیا تو ہمارے بہت سارے رپورٹرز اور جرنلسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہندوستان کی حرکت ہے، جو حالات ہیں، اس پر آپ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ضرور رکھیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں نمبر ون یہ کہ اگر وہاں پر جو بھی ہوا اس کی پاکستان تحریک انصاف نے مذمت کری. وہ کون سا شہر ہے؟ بلگام کے اندر جو کچھ ہوا پاکستان تحریک انصاف اس کی مذمت کرتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ انڈیا نے منٹوں کے اندر الزام لگایا ہے. منٹوں کے اندر تو پتہ بھی نہیں کرتا کس نے کیا کیا، کون آیا کون گیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الزام غلط ہے، مگر منٹوں کے اندر الزام لگایا. دو، اس کے بعد سے وہ الزام بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں، کوئی ثبوت نہیں دیا. تو میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی افواج کے ساتھ اگر پاکستان کے اوپر کوئی بھی باہر کا ملک جارحانہ انداز سے کوئی بات کرے، کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو آنکھ کھینچ لیں گے، کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ کاٹ دیں گے. اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان اس میں متحد ہے. پاکستان متحد رہے گا. عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے جب بھی یہ کہہ دیا تھا، جب بالا کوٹ کے اندر
وہ پیڑ گرا کر بم گرا کر بھاگ کر گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم نے دہشت گردی کا کوئی قلع کما کیا ہے اور صرف پیڑ ہی گرائے تھے، جھوٹ بول کر آئے تھے، عمران خان نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور اس نے ٹویٹ کی تھی اسی اعتبار سے کہ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فولش، ڈونٹ اٹیک، اور پھر وہی ہوا کہ انہوں نے غلطی کی، عمران خان نے جواب دیا اور ایک گرم چائے کے ساتھ واپس بھیج دیا تاکہ امن رہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہم متحد ہیں۔ اچھا اچھا جی، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہوگا کیا؟ دیکھیے، جس انداز سے ہندوستان نے جارحیت کے قدم اٹھانے کی نیت کی ہے اور نیوکلیئر سٹیٹ سے اس میں احتیاط بھی کرنی چاہیے، مگر اس کے اندر مجھے افسوس یہ ہوا کہ ایک ڈیفنس منسٹر صاحب نے ایک ایسا جو الیکٹ بھی نہیں ہوئے، کون الیکٹ ہوئی تھی وہاں سے؟ ریحانہ ڈار، یاد ہے آپ کو؟ ہے نا؟ یہ الیکٹ نہیں ہوئے مگر ایسی بات کر جاتے ہیں جو میرے ملک کے لیے امبیرسنگ ہوتی، جو میرے ملک کا کوئی لیڈر، کوئی منتخب ہو یا نامنتخب ہو، ایسی بات اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہی embarrasses the nation۔ یہی ہوتا ہے جو فارم 47 کے لوگ جو 10-10 20-20 ووٹ سے الیکٹ ہو کر آ گئے پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ، اصل میں کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد، اظہر مشبانی کا نام لے لیا جاتا ہے، وہ بلوچ کا نام لے لیا جاتا ہے۔ اصل تو ڈیجیٹل دہشت گردی ہمارے ساتھ انتخابات میں ہوئی۔ وہ کیا ہوئی کہ جس کے 2000 ووٹ تھے اس کے آگے 2 ڈیجٹ بڑھا کر اس کو 2 لاکھ کر دیا گیا۔ ڈیجیٹل دہشت گردی تو یہ ہوئی ہے، اور جس کے 2 لاکھ تھے اس کے 2 ڈیجٹ نکال کر اس کے 2000 کر دیے گئے۔ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے۔ یہ جھوٹوں کا جو انہوں نے بازار گرم کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان نہیں ہے۔ یہ 5% بھی نہیں رہا، 95% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جو پاکستان کی تعمیر نو ہوگی اس کی 2 بڑی کلیئر وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرا کلیم ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے، میں بار بار کر رہا ہوں اور آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ترکیبیں ہیں وہ کبھی کبھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کی ترکیب یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو 90% سے اوپر لے گیا۔ اللہ کی ترکیب یہ ہے، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، یہ حالانکہ یہاں ریپرزینٹیڈ بہت کم ہے، مگر جس انداز سے یہ طبقہ نکلا ہے پاکستان کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، ریجن کی تاریخ میں یہ طبقہ نہیں نکلا۔ کون سا طبقہ؟ میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں جس انداز سے نکلی ہیں۔ یہ ایک بڑا انوکھا کام ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، اور یہ دنیا کی تاریخ آپ رقم کر رہی ہے۔ یہ 2 کمبینیشن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کے اندر ڈال دی ہے، یہ عمران خان کا اس صدی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا کام ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے اس سے بڑا کام نہیں ہوا۔ یونائٹڈ کس انداز سے، کوئی کسی مسلمان ملک کا لیڈر یا کسی اس وقت تو دنیا کا کوئی لیڈر عمران خان جتنی پاپولیرٹی نہیں رکھتا۔ تو لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو نمبر 1 پاکستان کو یہ کہہ دینا چاہیے، اور شاید حکومت نے کہہ نہیں دیا تو کہنا چاہیے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہوں، کیونکہ الزام لگایا، ہم جانتے ہیں جھوٹا الزام ہے، مگر انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو۔ نمبر 1 بھارت اپنے جامع میں رہے۔ نمبر 2 نہیں تو عمران خان موجود ہے، جیل میں بھی موجود ہے، یہ پاکستان کی قوم مقابلہ کر رہی ہے تمہارا۔